صلی علی سیدنا و مولانا صفینا بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ سب کی ایمان کی حفاظت عطا فرمائے۔ چلیے میرے دوستو، آپ بھی درود شریف پڑھ لیجئے، کیونکہ درود شریف کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، بے شک اللہ اس کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں نبی پر۔ اے ایمان والو، تم بھی خوب خوب درود پاک پڑھو نبی پر۔ حضرات محترم، اس آیت کریمہ سے ہمیں اور آپ کو یہ درس مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے کیا فریاد کر رہا ہے کہ عبادتیں اللہ نے ہمارے اوپر اور بھی فرض کیا ہے، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے۔ یہ چار چیزیں ہیں جو ہمارے اور آپ کے لیے فرض ہے، اور فرض کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ ان فرض چار چیزیں ہیں، ان چاروں چیزوں میں اگر کوئی انسان ایک چیز کو انکار کر دے گا، معاذ اللہ، وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اب وہ ایماندار نہیں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ میرا فرض کو ادا کرے گا، میں اس کے لیے جنت میں گھر بنا کر کے رکھوں گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی یہ نہیں فرمایا، اے انسان میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو، میں روزہ رکھتا ہوں تم بھی روزہ رکھو، میں حج کرتا ہوں تم بھی حج کرو، میں زکوٰۃ دیتا ہوں تم بھی زکوٰۃ ادا کرو، نہیں فرمایا۔ عبادت میں نہیں فرمایا، جو فرض ہے وہ نہیں فرمایا، لیکن جب درود پاک پڑھنے کی باری آتی ہے، جب درود شریف پڑھنے کا وقت آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان میں بھی پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو درود پاک اس نبی پر۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، یعنی اللہ اور اس کے فرشتے یعنی رب کے فرشتے درود پاک پڑھتے ہیں نبی پر۔ اے ایمان والو، تم بھی خوب خوب درود پاک پڑھو نبی پر۔ تو حضرات محترم، ہم لوگ ایمان والے ہیں، جتنے بھی مسلمان بھائی ہیں سبھی ایمان والے ہیں، اور ایمان والوں ہی سے اللہ تعالیٰ مخاطب فرماتا ہے۔ اور جو نبی کو منکر مانتا ہے معاذ اللہ، تو اس کے لیے کوئی بات ہی نہیں، لیکن ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہم سوتے اٹھتے بیٹھتے نبی پر درود پاک پڑھیں۔ اور میرے آقا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص مجھ پر دن بھر میں 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور 10 گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے، 10 درجات کو بلند عطا فرماتا ہے۔ اندازہ فرمائیے کہ اگر آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں تو کتنا فائدہ ہے آپ کو۔ اور درود پاک ایسے تو بہت سارے ہیں،
لیکن صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ دیجیے گا تو درود شریف پڑھ لیجیے. 10 مرتبہ پڑھنے میں کتنا وقت لگے. اور جو انسان راستہ چلتے چلتے درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے بارے میں ایک شاعر نے کیا خوب لکھتے ہیں کہ ہمیشہ ہونٹ پر رکھو درود پاک کا نغمہ. ہمیشہ ہونٹ پر رکھو درود پاک کا نغمہ، اگر راستے میں دم نکلے شہادت ہو ہی جائے گی. اگر راستے میں دم نکلے شہادت ہو ہی جائے گی. اور سجا لو اپنے دامن میں درود پاک کی جگنو. سجا لو اپنے دامن میں درود پاک کی جگنو. ارے اندھیری قبر میں ہم سب کو اجالے کی ضرورت ہے. ہم سب کو اجالے کی ضرورت ہے. تو درود پاک پڑھنے سے قبر میں روشنی ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے. اور میرے آقا کا قدم جس قبر میں پڑ جائے تو وہ قبر کبھی اندھیرا نہیں ہو سکتا. تو اسی کے قبر میں میرے مصطفیٰ کی آمد ہوتی ہے. جو انسان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا میں سجا کر کے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس دنیا سے چلے جاتا ہے، اس کے قبر میں میرے آقا کا آمد ہوتی ہے اور مرنے والا شخص اس کے دیدار کرتے ہیں. اس لیے عشق نبی سجا کر جو شخص مر گیا، عشق نبی سجا کر جو شخص مر گیا، اور اس لاش کو فرشتے کندھے لگا رہے ہیں، اس لاش کو فرشتے کندھے لگا رہے ہیں. اس لیے میرے دوستو، اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھے ہیں آپ لازم کر لیجئے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ہم شیئر کریں. اور نئے ہیں میرے چینل پر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، لائک ضرور کر دیں، کیونکہ آپ کا یہ چھوٹا سا بھائی آپ سے یہ اپیل کرتا ہے، گزارش کرتا ہے کہ آپ میرا سپورٹ کریں. انشاءاللہ اگر آپ میرا سپورٹ کیجیے گا تو میں اور محنت کروں گا. آپ کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں اور علم عطا فرمائے. لیکن آپ لوگ سے گزارش ہے، اپیل ہے کہ آپ حضرات میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے پڑھنے لکھنے کی شوق و ذوق عطا فرمائے اور اچھی اچھی باتیں آپ تک پہنچانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ. پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں.